बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाक अफगान अमन मुआहदे की बात बड़ी पेशरफ। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का आला सतही तकनीकी वफ़द काबुल पहुँच गया है, जो इस वक्त अफगानिस्तान दारुल हुकूमत काबुल में मौजूद है। वफ़द में वज़ारत दाखिला, मुतल्लिक़ा हुकाम और तकनीकी माहिरीन शामिल हैं। वफ़द का दौरा वीज़ा निज़ाम में बेहतरी के लिए किया गया। पाकिस्तानी वफ़द काबुल में सफारत खाने के वीज़ा सिस्टम का जायज़ा लेगा। वफ़द की सरगर्मियाँ ज़्यादातर पाकिस्तानी सफारत खाने तक महदूद हैं। सफारती ज़राए का दावा है कि अफ़गान तालिबान से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात शेड्यूल नहीं, ताहम अफ़गान हुकाम से गैर रस्मी मुलाकातें खारिज अस इम्कान नहीं हैं। वफ़द का दौरा पाक अफ़गान हालिया कशीदगी से पहले तय हुआ था। आपको बताएं कि वफ़द में वज़ारत दाखिला, मुतल्लिक़ा हुकाम और तकनीकी माहिरीन भी शामिल हैं। पाकिस्तानी वफ़द काबुल में सफारत खाने के वीज़ा सिस्टम का जायज़ा लेगा। मजहब के नाम पर जत्थे काबिल कबूल नहीं, ये कौन तैयार करते रहे, सबको पता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह के जत्थों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बहुत देर हो गई, अब ये रियासत कानून कायदे और आइन के मुताबिक चलेगी। हमें एक हार्ड स्टेट बनना होगा। TLP पर पाबंदी लगने जा रही है या नहीं, इस पर बात नहीं करूँगा। अफगानिस्तान से सीज़ फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी न होने तक माहिदा बरकरार है। हमने कलदम TTP से नहीं, अफगान तालिबान के साथ बातचीत की है। सबूत मौजूद हैं कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के अंदर से हकामात मिलते हैं। अफगानिस्तान के साथ मामलात का मुस्तकिल हल चाहते हैं। 25 अक्टूबर को माहिदे में मजीद चीज़ों पर बातचीत होगी। पाक अफगान मुज़ाकरात के माहौल में कोई तलखी नहीं थी। माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो दोनों बिरादर मुल्कों को कहा जाएगा। अफगान दरअंदाजी के जवाब में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर हुआ। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता, अफगानिस्तान के साथ मामलात का मुस्तकिल हल चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, खैर पख्तूनख्वा में सुहेल बुज़दार को सोच समझ कर लगाया गया। KP हुकूमत दहशतगर्दी की जंग सियासी मफादात के लिए नहीं लड़ रही। खैर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए जदीद गाड़ियाँ फराहम की थीं। सूबाई हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार किया। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। दहशतगर्दी की जंग एक सूबे की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जंग है। TLP के मार्च का एक भी मुतालबा फ़लस्तीन या गजा से मुतल्लिक नहीं था। TLP रहनुमाओं के पास 69 ब्रांडेड घड़ियाँ और कीमती अशिया बरामद हुई। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि खैर पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करना विफाक की जिम्मेदारी है। PTI हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है, जिसके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ज़रूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ीर आला KP का बानी से मिलना ज़रूरी है। वज़ीर आला को मुलाकात नहीं करने दी गई तो पार्टी ने मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फ़ैसला किया है। पूरी काबीना की तोसी के लिए बाद में बानी से इजाज़त ली जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ज़रूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान समेत कोई भी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई को हमने अपना अपोजिशन लीडर नामज़द किया है। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा पर ज़ाहिर किए गए शकूक व शुबहात बिला जवाज़ नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले दस्ते की सरबराही सुहेल आफरीदी ने की। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गाड़ियाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए रद्द करना दुरुस्त नहीं है। मामला सियासी कशीदगी में नहीं बदलना चाहिए। TLP या किसी भी जमात के मुतशद्दिद अनासर के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। तशद्दुद करने वालों को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइनी तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आइनी तरमीम का कलदम करार देने का इख्तियार नहीं। 27वीं तरमीम अगर हुई तो पार्लियामेंट ही करेगी। आपको बताएं कि आइनी तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जानिब से यह कहा गया है। तासुर दिया जा रहा है कि किसी एक तंजीम के खिलाफ वफाकी हुकूमत काम कर रही है। वफाकी हुकूमत किसी एक ख़ास तंजीम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। जो मुसल्लह हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों ही बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। अब हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। हम सब का मिशन है कि हम मुल्क को आगे लेकर जाएँ। हुकूमत तमाम उलमा इकराम का एहतराम करते हैं, ताहम जो असलहे के साथ आएगा हम उससे निपटेंगे। इसके अलावा जो चंदा जमा करते थे, आपको पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مفتی منیب الرحمان کی رہائش گاہ کراچی میں آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں ممتاز علماء اہل سنت سے ملاقات کی، جس میں ماضی قریب میں رونما ہونے والے واقعات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ علماء اکرام نے مختلف مسائل بارے اپنا موقف پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے علماء اکرام کے موقف کو سنا اور تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر سندھ سید ناصر حسین شاہ بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی جماعت اسلامی پر برس پڑے۔ کہا، جماعت اسلامی نے کراچی کا سودا کر کے بلدیاتی نظام مسلط کرایا۔ جماعت اسلامی نے رونا دھونا بھی کرنا ہے اور مزے بھی لینے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری سے سینیٹر فیصل وابڈا کی بلاول ہاؤس کراچی میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقات فیصل وابڈا کے بیرون ملک دورے کے بعد وطن واپسی پر ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے سینیٹر فیصل وابڈا کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد بھی دی۔ آپ کو بتائیں کہ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل وابڈا کی بیرون ملک دورے کے بعد وطن واپسی پر ملاقات ہوئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے فیصل وابڈا کو سالگرہ کی مبارکباد دی گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے سینیٹر فیصل وابڈا کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ فیصل وابڈا بیرون ملک واپسی کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیمی کنڈکٹر پر پروگرام کا آغاز تاریخی اقدام ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ وسائل سے بھرپور استفادہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ سیمی کنڈکٹر پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیمی کنڈکٹر پروگرام سے متعلق اس وقت دنیا میں لفظی جنگ چل رہی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل سے نوازا ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے منصوبے کے لیے 4.5 ارب روپے رکھے گئے۔ یہ آغاز ہے۔ حکومت منصوبے کے لیے مزید وسائل مہیا کرے گی۔ حکومت نے ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت متعدد منصوبے شروع کیے ہیں۔ FBR ڈیجیٹلائزیشن، کیش لیس اکانومی، ڈیجیٹل والیٹس اہم منصوبوں میں شامل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے KP پولیس کو گاڑیاں دی ہیں، نہیں معلوم گاڑیوں میں کیا خرابی ہے۔ IG آفس سے بھی پوچھا ہے کہ گاڑیوں میں کیا خرابی ہے اور ادارے گاڑیوں کی خرابی کے حوالے سے بتائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ بانی سے ملاقات کے بعد کابینہ بنے گی۔ اس تمام حالات میں صوبے کے عوام متاثر ہوں گے۔ صوبے کے وسائل کے لیے مل کر وفاق سے بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ نے بانی سے ملاقات کے بعد کابینہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ فیصل کریم کنڈی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے موجودہ حالات میں صوبے کے عوام جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے KP پولیس کو گاڑیاں فراہم کی ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا پولیس کو بلٹ پروف گاڑیاں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے خیبر پختونخوا پولیس کو 3 بلٹ پروف گاڑیاں حوالے کی گئی تھیں۔ بلٹ پروف گاڑیاں ایک بین الاقوامی ادارے کے زیر استعمال نہیں ہیں۔ سرکاری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ مقامی نہیں بلکہ امپورٹڈ ہے۔ گاڑیوں کے ماڈلز تقریباً 15 سال پرانے ہیں، تاہم گاڑیوں کے بنیادی افادیت برقرار ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا پولیس کو وفاق کی جانب سے ملنے والی گاڑیاں نہ لینے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پولیس کو نئی گاڑیاں اور مزید وسائل فراہم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے پولیس کو 3 بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں۔ بلٹ پروف گاڑیاں ایک بین الاقوامی ادارے کے زیر استعمال نہیں ہیں۔ سرکاری ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ مقامی نہیں ہے۔ پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی اہمیت، امریکی جریدے فارن پالیسی کا اعتراف۔ پاکستان کے پاس 2,30,000 مربع میل پر محیط معدنی ذخائر ہیں۔ امریکی جریدہ فارن پالیسی کے مطابق معدنی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری، باہمی معاہدوں سے پاکستان اور سرمایہ کار دونوں ممالک کی معاشی، تکنیکی اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے۔ پاکستان میں معدنی وسائل سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے قومی معدنی پالیسی 2025 مرتب کی گئی ہے۔ قومی معدنی پالیسی کے 2025 کے ثمرات پاکستان بالخصوص بلوچستان کے عوام تک پہنچیں گے۔ صوبوں کے دیہی علاقوں میں انفراسٹرکچر، روزگار اور سماجی ترقی کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ بلوچستان کے گریجویٹس ریگوٹک پروگرام کے بیرون ملک تربیت کے لیے بھیجے جائیں گے۔ معدنی ذخائر کے مؤثر استعمال سے پاکستان میں سماجی اور معاشی ترقی کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ قومی معدنی پالیسی کے تحت پاکستان اپنے قدرتی وسائل کے پائیدار استعمال سے طویل المدتی ترقی اور قومی خود کفالت کی راہ پر گامزن ہے۔ بین الاقوامی تعاون اور ٹیکنالوجی شیئرنگ سے معدنیات کے شعبے میں مزید پیش رفت کی
توقع ہے قومی معدنی پالیسی 2025 کے ثمرات بلوچستان کی عوام تک پہنچیں گے۔ پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی اہمیت ہے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت یا کسی غیر فطری حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ شاہ غلام قادر نے کہا کہ جو بھی جماعتی پالیسی سے انحراف کرے گا پارٹی کارروائی کا سامنا کرے گا۔ نئی حکومت صرف شفاف عام انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ شاہ غلام قادر نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جو بھی پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا اس کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، شاہ غلام قادر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، ملک میں مہنگائی کا طوفان، ٹماٹر کے بعد چینی بھی مہنگی۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ، ایک ماہ کے دوران فی کلو 45 روپے تک مہنگی۔ فیصل آباد میں قیمت میں سب سے بڑا فرق ریکارڈ 185 سے بڑھ کر 230 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 190 روپے فی کلو تک فروخت، پشاور میں 195، لاہور اور کراچی میں 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ عوام پریشان، مافیا کی چاندی، حکومت نے چپ ساتھ لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چینی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان ہے۔ ٹماٹر کے بعد چینی کی قیمت میں اضافہ، ایک ماہ میں چینی کی قیمت میں 45 روپے فی کلو تک اضافہ کیا گیا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں چینی 190 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا شکارپور کا دورہ۔ انہوں نے تحصیل گڑھی یاسین کے علاقے کوٹ دورانی میں سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ بلال بھٹو نے آغا شہباز درانی اور دیگر کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی، مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا بھی کی۔ اس موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ آغا سراج درانی پارٹی کے وفادار رہنما اور عوام کے لیے مخلص خادم تھے۔ ان کی پارٹی اور صوبے کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دورہ کیا گیا ہے۔ بلال بھٹو زرداری کی تحصیل گڑھی یاسین کے علاقے میں آمد ہوئی ہے۔ سندھ کابینہ کی فائنانس کمیٹی کا اہم اجلاس، عوامی ریلیف، خواتین کی بائکس اور کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے اربوں روپے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں صبح میں مختلف سرکاری اداروں کو فائنانس کے حوالے سے درپیش مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خواتین کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کو 299 ملین روپے، نان اے ڈی بی اسکیم کے تحت الیکٹرانک بائک کی خریداری، کے ڈی اے کے تحت کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری، نئی سڑکوں کی تعمیر، واٹر اینڈ سیوریج کے مختلف منصوبوں کے لیے 2899 ملین روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ پانی کی فراہمی کی اسکیم، گڈاپ ٹاؤن ڈسٹرکٹ ملیر کے 35 دیہاتوں کو M9 سپر ہائی وے کے پاس سے پانی کی فراہمی کی اسکیم کی منظوری دی گئی۔ ریسکیو 1122 کے ملازمین کی تنخواہوں کی ورلڈ بینک فنڈ سے ادائیگی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں انٹلیکچول پراپرٹی آرگنائزیشن پاکستان کے ریجنل دفتر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں موزوں سہولیات اور ادارہ جاتی تعاون سے صوبہ اقتصادی ترقی اور جدت کا مرکز بن سکتا ہے۔ خیر پختونخوا نے گورنر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ دنیا میں اب خیالات اور دانشورانہ اثاثوں کی اہمیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ٹریڈ مارک، صنعت و تجارت، کاروبار کے تحفظ ملک اور ملکیت کے تحفظ کے نئے مواقع پیدا کرتا ہے۔ خیر پختونخوا تجارتی اور کاروباری لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل صوبہ ہے۔ خیر پختونخوا میں سب سے زیادہ یوتھ موجود ہے جن کو ہم نے مواقع اور سہولیات دینی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔